یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر کو پہنچا کہ اسے لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس کے لیے اس وقت کے ایک بہت قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن چونکہ یزید اس بات کو نہیں جانتا تھا اسی لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی عظمت اور منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ کے دل میں روشن کر دیا۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم یزید کے بیٹے معاویہ کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ دادا کی خلافت اور حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے معزز دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل وی لاگ کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ یزید ملعون کا یہ بیٹا ابھی 20 سال کا ہی تھا کہ اس کا باپ جہنم رسید ہوا اور لوگوں نے معاویہ بن یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر جوانی کا ایسا دور ہے کہ جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز و ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید 40 دن تک تخت خلافت پر بیٹھا اور ان 40 دنوں میں اس نے اپنے باپ کے شرمناک کارناموں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچائے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگو پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود ممبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور پھر وہ یوں کہنے لگا: میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا۔ شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد، فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبتین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے اسے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور وہ اس وقت تک قابض رہا جب تک اس کی موت نہ آ پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی۔ وہ اپنے اعمال اور بدکرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اسے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے خدا کی بھی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ خواتین و حضرات، جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا رند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز سے روتا رہا اور اس کے بعد وہ دوبارہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور اس نے کہا: اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہ کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیران اور اضطراب سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور پھر زور زور سے شور مچانے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ مروان بن حکم جو ممبر کے نزدیک ہی بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا: مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا تم ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا کہ تمہاری گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس کہ میرے باپ نے اس کے ذریعے صرف اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا ہے، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے۔ میں اپنے آپ کو اس سے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا اور پھر ممبر سے نیچے اتر آیا۔ بنو امیہ، جس کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا اور اس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے: تم نے اس طرح اس کی تربیت کی کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا ہے۔
تم نے ہی اس کو بھڑکایا ہے کہ وہ سب کے سامنے بھرے مجمع میں اس طرح تقریر کرے اور بنی امیہ کے ظلم و ستم کو سب کے سامنے بیان کرے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے اس عالم کو پکڑ کر ایک گڑھا کھودا اور اسے زندہ دفن کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ تاریخی واقعہ دو اہم پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت میں استاد کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ یہ تخت و تاج بھی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خداوند عالم اس کو باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور خدا کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کر گمراہیوں میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین، اسی ایک نقطے پر وی لاگ کی آج کی ویڈیو کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر آپ